بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑی واقع ہے جسے کوہ ہرا کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کو اب جبل نور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں وہ مشہور غار واقع ہے جو غار ہرا کہلاتی ہے۔ اس چھوٹی سی غار کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ عہد شباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور غور و فکر اور عبادت میں ہمہ تن مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہروں قیام کرتے، بلکہ کئی دفعہ تو کئی روز تک وہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ستو اور پانی وغیرہ بھی لے جاتے۔ جب کھانے پینے کا یہ سامان ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹ آتے اور کچھ عرصے بعد مزید اشیاء خورد و نوش ساتھ لے کر پھر غار ہرا میں ذکر الہی میں محو ہو جاتے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، تنہائی اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تر ہوتی چلی گئی۔ آپ روزے بھی رکھتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر عبادت اور سوچ بچار میں صرف کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ گھر لوٹنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرتے تھے۔ غار ہرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کے دوران آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھرتے اور آپ ان کے تسلی بخش حل ڈھونڈتے کے جتن کرتے۔ گاہے گاہے غار سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی صحرا کی جانب بھی نکل جاتے اور تھوڑی بہت چہل قدمی کے بعد پھر غار میں لوٹ آتے۔ اپنے گرد و پیش کی مقبول عام بت پرستی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ غور و خوض فرمایا۔ اس مشرکانہ طریقے عبادت کو سراہنے پر اپنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی انکار کر چکے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض حیران کن خواب بھی آنے لگے۔ یہ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ان میں جو کچھ بھی دیکھتے، دن کو عین وہی کچھ آپ کے گرد و پیش میں واقع ہو جاتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ 9 ربیع الاول 12 فروری سن 610 کا واقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں فرشتہ جبرائیل روح الامین آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مقدس فرشتے کا یہ آپ سے پہلا خطاب تھا، اس لیے آپ قدرے سہم سے گئے، ہانپتے کانپتے فوراً گھر لوٹے، آتے ہی لیٹ گئے اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو۔ کچھ دیر آرام کے بعد طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کو غار والا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں ایسے واقعہ دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھ پر جنات کا اثر نہ ہو جائے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر پریشان ہوئیں، مگر انہوں نے اس کا کوئی برملا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی اور کہا، آپ کو ڈر کاہے کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مصیبت زدوں کے ہمدرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غم زدہ نہیں کرے گا، آپ پر جنات کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ نیک سیرت بیوی کی اس پرخلوص دلجوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر اطمینان ہوا، مگر اندر ہی اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بھی بے حد مضطرب سی ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے اطمینان کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی اور مکہ کے مشہور دانشور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بہت نیک، عالی ظرف، ذہین اور عالم شخص تھا۔ وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائیت قبول کر چکا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے غار ہرا میں آنے اور بات کرنے کا سارا ماجرا ورقہ کے سامنے بیان کر دیا۔ ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا، پھر جھٹ بول اٹھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس امت کے نبی ہیں۔ بے شک آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جائے گا اور اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑی جائے گی۔ اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں ضرور خداوند تعالیٰ کے دین حق کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے پھر اپنا سر جھکا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے وسط میں بڑی عقیدت سے بوسہ دیا۔ ورقہ سے ملاقات سے مطمئن ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس آ گئیں۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیچارہ بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ قریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار ہرا میں مصروف عبادت تھے کہ فرشتہ پھر آیا۔ اس دفعہ وہ ہاتھ میں ایک ورق
تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ میں جواب دیا کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ سے بغل گیر ہوا اور پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ سے پھر بغل گیر ہوا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھوں؟ اس مقام پر فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار بغل گیر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ الگ کی آیات مبارکہ پڑھنے کو کہا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی ہی سے انسان کے لیے علم کی فضیلت واضح کی گئی اور اسے حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ دامن کوہ میں لے گیا۔ وہاں آپ دونوں نے وضو کیا اور پھر اکٹھے نماز پڑھی۔ ان سب باتوں سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آتے ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیا۔ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اکا دکا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ذاتی خادم زید بن حارث تو پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے۔ قریبی حلقہ کے یہ چند افراد عرصہ دراز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سے بخوبی واقف تھے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا آپ کی سیرت و کردار کی بلندی اور اثر پذیری کا واضح ثبوت تھا۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہتر طریقہ استعمال کرتے اور اپنے خاندان کے تمام افراد کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے ہاں ضیافتوں کا اہتمام بھی کرتے۔ اسلام کی ابتدا ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا، مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی، اس لیے ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کھلم کھلا سلسلہ شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ بہت اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا اور نہایت دل نشین انداز میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب قریب 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تو ایک دن خانہ کعبہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا ترک کرنے کی تلقین کی۔ کفار کے نزدیک یہ بات خانہ کعبہ کے بتوں کی سخت توہین تھی، چنانچہ وہ لوگ بہت غصے میں آئے اور سخت طیش میں آ گئے۔ دفعتاً ایک خون ریز ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بفرے ہوئے کافر ہر سمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث ابھی حالوں کو اس تشویشناک واقعے کی خبر ہوئی تو وہ گھر سے بھاگم بھاگ کعبے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے لپک کر مشتعل ہجوم سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کفار کی تلواریں آپ پر برس پڑیں، چنانچہ آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ کسی معصوم کا پہلا خون تھا جس سے خانہ کعبہ کی مقدس زمین سرخ ہوئی۔ جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی پروگرام میں توسیع ہوتی چلی گئی اور اس کا دائرہ اثر پھیلتا گیا تو مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے میں شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ دشمنوں کی یہ مذموم حرکتیں اس قدر زیادہ، اس قدر متنوع اور اس قدر تکلیف دہ تھیں کہ انسان ان کے تصور سے ہی لرز اٹھتا تھا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ محض زبانی کلامی مخالفت سے بات نہیں بنتی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار، دولت اور سکوں کے سبز باغ بھی دکھائے۔ یہ عیار چلنے بھی ناکام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آبائی گھروں سے شہر نکال کر شہر کی طرف بھیج گیا اور اذیتیں دینے کے منصوبے بنائے۔ خون ریز جنگ و جدل کی دھمکیاں دیں، مسلمانوں کے محاصرے کیے، ان کے معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کیے تاکہ وہ اپنے دین سے بیزار ہو کر اسے ترک کر دیں یا دشمنوں کی اندھا دھند جارحیت کا شکار ہو کر ویسے ہی مٹ جائیں۔ مگر اذیتوں اور الجھنوں کی ان تمام مذموم حربوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے، بلکہ دشمنوں کی مخالفت اور ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، تحمل، عزم و ہمت اور اصرار و استقلال میں حیرت انگیز وضاح چلے گئے۔ دشمنوں کے خطرناک منصوبوں اور ظلم و ستم کی کارروائیوں کو 3 بڑے عنوانوں کے تحت سمجھا جا سکتا ہے: ذلیل اور رسوا کرنے کے نفسیاتی حربے، کالے جادو اور طلسم کے خطرناک وار اور مختلف طریقوں سے قتل کے منصوبے۔ تاریخ انسانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے اس قدر خطرناک سازشیں اور اتنے متنوع حربے استعمال ہوئے۔ تاریخ عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ منفرد ہستی ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں اس قدر عیار سازشوں کے باوجود طاقت و دشمن کے نرغے سے ہر بار نکل جاتے رہے اور ان سب کے لیے بے حد
درجہ مایوسی اور بے بسی کا باعث بنتے رہے۔ ظلم و ستم کے ان شفاق منصوبوں کی تفصیلات بے حد حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے اکثر واقعات تو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور مستقل مزاجی ہی کا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہلک حربوں سے قطعی خائف نہ ہوئے۔ باطل کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، چنانچہ دشمنوں کو انجام کار ہر محاذ پر تشریف اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ دشمنوں کے مخالفانہ حربوں کی جن 3 بڑی قسموں کا اوپر حوالہ دیا گیا، وہ اس قدر بھیانک اور اس قدر دلچسپ ہیں کہ ان کا قدر سے مفصل ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے بدنام کرنے کی سازشیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین سیرت کردار میں اس قدر سحر تھا کہ ابتدائی عمر ہی میں ہر خاص و عام آپ کو امین اور صادق کے معزز ترین القابہ سے یاد کرنے لگا، مگر جو ہی آپ نے بتان کعبہ کی بے بسی اور کفار مکہ کے انداز حیات کے کھوکھلے پن کا بھانڈا پھوڑا، سب چھوٹے بڑے مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے انتقاماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی گھٹیا سازشیں بنائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہر قسم کے بدماشوں اور بدکاروں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا۔ ایک روز تو یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو گلی بازار میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا آپ کو جھوٹا کہتا اور طرح طرح کے تانے دیتا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا گستاخی اور ذلیل کن رویہ اختیار کیا گیا۔ بدنامی کے یہ اچھے وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لگے۔ آپ جلدی جلدی گھر لوٹے، بستر پر لیٹ کر ایک چادر اوپر اوڑھ لی اور یوں اپنے جذباتی زخموں کا مداوع کرنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس مشہور سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں دلجوئی فرمائی: اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر۔ یہ سورہ مدثر میں ذکر ہے۔ بد ذوقی کا یہ بھانڈا مظاہر بھی ملاحظہ ہو کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں مصروف عبادت تھے۔ عقبہ بن معیط بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹھا کرنے کا یہ موقع غنیمت سمجھا، چنانچہ اس نے اپنی چادر اتاری اور اسے حضور کی گردن کے گرد لپیٹ دیا، پھر اس زور سے جھٹکا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے۔ اس پر بدتمیز عقبہ اور اس کے گنوار ساتھی مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش شخصیت و کردار کی طرح آپ کا اسم گرامی بھی بے حد پیارا تھا۔ محمد عربی زبان کا بے حد حسین لفظ ہے جس کے معنی ہے قابل تعریف۔ بد ذوق کفار مکہ کا ایک مرغوب مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑتے رہتے، چنانچہ محمد کی بجائے وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم یعنی قابل مذمم کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گستاخیوں اور بد ذوقیوں کو نظر انداز فرماتے اور صبر و تحمل سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کیا تمہیں ان ضربوں پر حیرت نہیں ہوتی جو قریش مجھے دینا چاہتے ہیں، مگر جن سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھتے ہیں وہ مجھے مزق ہونے کا تانا دیتے ہیں، مگر میں تو فی الحقیقت محمد ہی ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں عبادت میں مگن تھے۔ قریش کا بڑا اکھڑ سردار ابو جہل اپنے بدماشوں اور ساتھیوں کے ساتھ کہنے لگا: فلاں جگہ کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کا فضلہ یعنی اوجری ابھی تک گلی میں پڑی ہے، اگر کوئی اسے اٹھا لائے تو میں محمد پر دے ماروں۔ یہ سنتے ہی عقبہ وہ فضلہ اٹھا لایا۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، گندا فضلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پھینک دیا گیا اور پھر اس بدتمیزی پر ہر طرف کہکے گونجنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک جسم گندگی میں لت پت ہو گیا۔ ابو جہل اور اس کا ٹولہ بے حد خوش ہوا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو اس واقعے کی اطلاع کر دی۔ وہ اس وقت بمشکل 5-6 برس کی تھیں۔ بیچاری بھاگم بھاگ خانہ کعبہ پہنچیں، گندے فضلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اٹھایا، غلاظت کو صاف کیا اور بدتمیز ابو جہل اور عقبہ کو سخت سنائی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل اپنے گستاخ انداز میں آپ پر آوازیں کسنے لگا۔ جب اس ذاتی تضحیک و تمسخر سے اس کا جی نہ بھرا تو وہ اسلام کے بارے میں ناروا باتیں بکنے لگا، مگر اس کی اس گستاخی اور بد ذوقی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر و تحمل کا ثبوت دیا اور بالکل خاموش رہے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ایک عورت نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حمزہ شکار سے لوٹے تو اس نے آپ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے اور سخت غصے کی حالت میں ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ ابو جہل ایک جگہ بیٹھا اپنے دوستوں سے گپ شپ لڑ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھتے ہی اپنے کمان مار کر اس کا سر زخمی کر دیا اور پھر بولے: تمہیں محمد کی بےزتی کرنے کی جرت کیسی ہوئی؟ لو اب ذرا غور سے سنو، میں بھی اسلام قبول کر رہا ہوں، اب سے آئندہ میں بھی وہی کچھ کہوں گا جو محمد کہتا ہے، اگر تم میں جرت ہے تو مجھ سے الجھ کے تو دیکھو۔ ابو جہل کے چند ساتھی اس کی حمایت میں اٹھے ہی تھے کہ اس نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا: اسے جانے دو، آخر میں نے بھی تو اس کے بھتیجے کو غلیظ گالیاں دی ہیں۔
جب مسلمانوں پر علائم و مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے لگے اور مکہ میں جینا دو بار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھی ہجرت کر کے حبشہ آباد ہو گئے۔ کفار کو حسرت تھی کہ یہ لوگ ان کی ایذا رسانیوں کی ضد سے کیوں کر بچنے کے لیے ادھر ایک بے حد مؤثر اور طاقتور شخصیت یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ مختلف عرب قبائل بھی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل تھے، چلے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن خاصا کامیاب ہوتا دکھائی دینے لگا تو کافروں کی پریشانی مزید شدت اختیار کرنے لگی۔ صورتحال سے نپٹنے کے لیے کفار نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبائل بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کا فوری بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بائیکاٹ کے اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ شادی، بیاہ اور ہر قسم کے لین دین پر مکمل پابندی لگا دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت اور عداوت کو مستقل دستاویزی شکل دینے کی خاطر بائیکاٹ کے اس فیصلے کو ایک کاغذ پر لکھ کر خانہ کعبہ کے وسط میں لٹکا دیا گیا۔ نفرت کی اس مشہور دستاویز کا کاتب منصور بن اکرمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ تو اس کی انگلیاں بے حس ہو کر ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئیں۔ سن 619 کے لگ بھگ جب مکہ میں کفار کی نفسیاتی یلغار خاصی تیز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں تبلیغ کر کے وہاں کے کچھ با اثر لوگوں کو مسلمان کرنا چاہا۔ طائف مکہ سے مشرق کی جانب تقریباً 90 کلومیٹر دور واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا راستہ پیدل چل کر وہاں پہنچے۔ طائف میں ان دنوں 3 بھائیوں کا بہت اثر و رسوخ اور اقتدار حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے فردن ملے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر ان سنگ دل بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ آپ کی سخت تعین و تشنیع کی اور انتہائی گستاخی سے پیش آئے۔ انہوں نے اپنے غلاموں، گلی بازار کے آوارہ لونڈوں اور طائف کے بدنام بدماشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ چنانچہ آنن فانن ایک ہلہ گلہ سا ہو گیا اور ایک بے حد مشتعل ہجوم آپ کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیظ گالیوں اور نوکیلی کینکروں کے بچھاڑ کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے جسم اطہر کے کئی حصوں سے خون بہنے لگا، مگر درندہ صفت بلوائیوں کا وہ سفاک ٹولہ پھر بھی آپ کا تعاقب کرتا رہا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ 2 شریف تبا بھائیوں کی ملکیت تھا۔ طائف کے بدماشوں کی درندگی سے انہیں حضور سے کچھ ہمدردی سی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے انگوروں کا ایک گچھا ایک پلیٹ میں ڈال کر اپنے عیسائی غلام کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب انگور اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلسماتی شخصیت اور مہذب انداز گفتگو سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے مبارک ہاتھ اور پاؤں چومنے چاٹنے شروع کر دیے۔ اس کے آقا دور کھڑے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب وہ غلام واپس لوٹا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے والہانہ اظہار عقیدت پر اس کی سخت سرزش کی۔ طائف کے گنڈوں کی وحشیانہ حرکتوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے مکہ واپس تشریف لے آئے اور آتے ہی اس ہمت اور ولولہ سے اپنے تبلیغی مشن میں لگ گئے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں رہتے تھے اور دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتی تھیں۔ ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچایا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا کرتی تھی۔ جب ابو لہب اور اس کی مکار بیوی کی ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو سورہ لہب نازل ہوئی، جس کی آیات یوں ہیں: ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی کی ہولناک تباہی کی پیشگوئی کا چرچا ہوا تو ام جمیل سخت برہم ہوئی۔ اس نے طیش میں آ کر ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اس مسجد کی جانب چل دیں جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عجب بات یہ ہوئی کہ اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نظر آئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل نہ دیکھ سکی۔ چنانچہ اس حالت میں ابو بکر سے کہنے لگی: تمہارا دوست کہاں ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے میری مذمت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر آج وہ میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں اسے پتھر سے اس کا منہ توڑ دیتی۔ بخدا میں تو خود بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے سورہ لہب کے جواب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب اور اسلام کی مذمت میں اپنے چند اشعار پڑھے اور یوں دل ہلکا کر کے واپس چلی گئی۔ جب وہ اکھڑ بڑھیا آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر کیوں نہ آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے دیکھ پانے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ کئی بدتمیز گنواروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے تمسخر آمیز حربے بھی استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑانے والوں میں جو 5 بدتمیز افراد بہت رسوا ہوئے ان کے نام یہ ہیں: اسود بن
عبد المطلب، اسود بن عبد الغیوث، ولید بن مغیرہ، آس بن وائل اور حارث بن طلحہ، یہ لوگ خاصے عمر سیدہ تھے اور اپنے اپنے قبیلوں میں کافی معزز سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے اور انہیں تنگ کرنے میں انتہا کر دی۔ آخرکار اس بدتمیزی کی پاداش میں یہ پانچوں گنواروں کا ٹولہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اسود بن عبد المطلب اندھا ہو گیا، اسود بن عبد الغیوث کو استسقاء کا مرض لاحق ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا اور شدت مرض سے چل بسا۔ ولید ٹکنے پر شدید زخم سے موت کا شکار ہوا، آس کے پاؤں میں کانٹا چبھا اور زخم بگڑتے بگڑتے جان لیوا ثابت ہو۔ اسی طرح حارث کے سر میں پیپ اس کی موت کا باعث بنی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، اس کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، اور بہت ہی دلچسپ آگے واقعات آ رہے ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اور خود بھی اس طرح کی ویڈیوز اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والے واقعات سنائیے، ڈراموں اور اس طرح کی فلموں اور دوسرے چیزوں سے بچائیے، کیونکہ ہماری اپنی جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، وہ بہت دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے بھری